اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. تو سوال کل جس کا میں نے کل یا پرسوں کا ایک ذکر کیا، سینئر آفیسر تھے گورنمنٹ کے جنہوں نے ایک سوال کیا میرے بارے میں معلوم ہونے کے بعد. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ کب ٹھیک ہوگا؟ تو میرا ابرپٹ جواب یہ تھا کہ جی جب ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ بڑے بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو کچھ اور شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کوئی لمبی چوڑی بات چاہ رہے تھے کہ میں کروں گا شاید اس کے اوپر کہ جی یہ کیا جائے وہ کیا جائے، مختلف سٹیپس میں بیان کرنا شروع کر دوں یا میئرز بیان کرنا شروع کر دوں یا گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں یا ججز کو آنریبل ججز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں یا اپنے کولیگ وکلا کو یا پولیس کو جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو. تو میں نے کہا جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری سسٹمز ٹھیک نہیں ہوں گے. کرمنل جسٹس سسٹم بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جیسے قوم ہوتی ہے ویسے ان کے رولر ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی سیٹل ایک آپ کہہ لیں کہ پرنسپل ہے اور میکسیم ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک جب رولر بنے تو وہ تو دلوں پہ بھی رول کرتے تھے نا. تو ان کی جو ٹیم تھی آپ کے سامنے ہی ہے. خلفائے راشدین آپ کے سامنے ہیں، اس وقت کے صحابہ جید صحابہ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اسلام کو کتنا پھیلایا تبلیغ کے ذریعے سے بھی، اور ظاہر جنگ بھی جہاں ضرورت پڑی جنگ بھی ہوئی. تو یہ تو لیڈرشپ آپ کو ویسی ملنی جیسے ہم ہیں. تو اسی لیے کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا ہیلتھ سسٹم ہو یا ایجوکیشن سسٹم ہو یا کوئی بھی نظام ہو، وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہونا جب تک ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. اب ہم کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہم کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے خود. اس میں پروفیسر حضرات ہیں، اساتذہ ہیں، ریلیجیس اسکالرز ہیں، وہ مدد تو کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہم باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. جیسے ابھی میں اس سے پہلے بڑی اچھی باتیں کرتا رہا ہوں، آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہے. آج بھی بڑی بڑی اچھی پیاری باتیں کروں گا، بڑی ایسی باتیں ہوں گی جسے یہ ثابت ہو کہ شاید میں فرشتہ ہی بیٹھا ہوں، انسان نہیں ہوں. میں دنیا میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور بس میں نیکی ہی کرتا ہوں. یہ وہ تو جو بندہ بولتا ہے وہ اسی طرح بولتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وی آر ناٹ پریکٹیکلی implementing those things which we mention here in public. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہپوکریسی، یعنی اردو میں اس کو کہیں گے منافقت. تو منافقت کیا ہے کہ اندر کچھ اور ہونا، پریکٹیکلی کچھ اور ہونا اور زبان پہ کچھ اور ہونا. یہ منافقت ہے. اسی کو ہپوکریسی کہتے ہیں انگلش میں. کبھی سڑک کنارے کسی فروٹ بیچنے والے کو یا جس کو کہتے ہیں کہ پھل فروش جو ہے کوئی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہے یا چھوٹا سا کہیں وہ ڈھابا سا بنا کے بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس جا کے رکے، گاڑی روکیں، نیچے اتریں اور اس کو کہیں کہ یہ سیب کا کیا ریٹ ہے. وہ نہیں بتائے گا ریٹ. وہ پہلے آپ کو دیکھے گا اچھی طرح، اور اگر آپ کی گاڑی پیچھے نظر آ رہی تو پھر اس کو بھی دیکھے گا، پھر آپ کو ریٹ بتائے گا. یعنی وہ آپ کی جو پرچیز پاور ہے یا آپ کی جو پاکٹ کا سائز ہے اس کو ایسیس کرے گا پہلے اور پھر ریٹ بتائے گا کہ اس کو کتنا بتانا ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی اپر مڈل کلاس سے ہے یا شاید امیر کلاس سے ہے تو اس حساب سے اس کا ریٹ زیادہ بتا دے گا کہ کمال ہو اس سے نا. اگر آپ سائیکل پہ وہاں پہ گئے ہیں یا پیدل گئے ہیں اور آپ کا لباس بھی اسی طرح کا ہے جس سے اس کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بیچارہ غریب سے ہے، تو اس کو شاید وہ ایکچوئل ریٹ ہی بتا دے اور وہ بھی شاید وہ نہ لے سکے. تو ہم اس سوسائٹی کے اندر افسوس کی بات ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سارے ممالک میں یہ ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری کا یہ ایشو ہے باہر، لیکن پاکستان کے اندر زیادہ آبزرو میں نے کیا ہے. تو یہاں پہ ایک جب چھابڑی والا جو ہے وہ ہپوکریسی کر رہا ہے تو اوپر کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایک ڈاکٹر سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایک پروفیسر سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایک وکیل سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایک جج سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہاں بھی چہرے دیکھا جائے گا نا پھر کہ سامنے کون ہے. تو یہ ہے وہ سوسائٹی جس کو ہم درست کرنا ہے. اب آپ دکاندار کی میں نے بات کری، ڈاکٹرز کی بات کر لیجیے کہ وہی ڈاکٹر جو اگر سرکاری ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں ان کے پاس اور جا کے کسی طریقے سے اگر ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں آپ پرچیاں پرچیاں بنا کے باہر بیٹھ بوٹ کے ویٹ کرا کے، تو جب اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو ابھی آپ بول ہی رہے تو وہ آپ کا پرسکرپشن لکھ رہا ہوتا ہے، پوری طرح سنتا بھی نہیں. تو ابھی آدھی بات آپ کی رہ چکی ہوتی ہے، وہ لکھ کے آپ کو ہاتھ میں پکڑاتا ہے کہ یہ لو دوائیاں لے لو اور جاؤ کھاؤ پیو.
میں ایک صبح واک کے لیے ایک پارک میں جاتا ہوں، وہاں پہ مختلف طرح کے دوست آتے ہیں، مختلف اسکول آف واکس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو کچھ تبلیغی جماعت سے ہیں، کچھ ادروائز ریلیجیس ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، کچھ پروفیشنل ہیں، کچھ بزنس مین، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ کئی بار ڈسکشن چلتی ہے، وہ بھی اگین وہی کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ میڈیا شیڈیا میں آتا ہے تو وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں، تو بلکہ میرے سے ڈسکس کر کے ان کو شاید مجھ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا، مجھے ان سے زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے، چونکہ مجھے آبزرویشن ملتی ہے مختلف طرح کے لوگوں کی۔ تو وہاں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جو فلانا بندہ فلانی جگہ گیا، فلانے بزرگ کے پاس گیا، یا تبلیغی جماعت میں گیا، یا فلانی جگہ پہ گیا، تو وہ جناب اتنے دنوں میں چینج ہو گیا۔ تو میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے وہ خود چینج ہوا، گیا تبھی نا کہ جب وہ اندر چینج آئی، جب اس نے خود محسوس کیا، سیلف اسسمنٹ کی نا، اس نے سیلف ریئلائزیشن جو ہے اس کے اندر آئی نا، اندر سے احساس پیدا ہوا نا کہ میں شاید ٹھیک نہیں ہوں، مجھے کہیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ تو علاج آپ کو پتا روحانی علاج بھی ہے اور دنیاوی علاج بھی ہے، جو دوائیوں سے کیتا ہے۔ روحانی علاج جو ہے وہ روح کا علاج ہوتا ہے، تو وہ ہمارے مختلف سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے روحانی جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، بندے خود بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کسی پیر کے پاس آپ جائیں۔ تو بارہ میں نے کہا کہ اندر چینج آئی، بندے کی اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اندر احساس پیدا ہوا، تو وہ گئے ہیں کہاں پہ؟ یا تو اگر تبلیغی جماعت میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں ظاہر چلا شلا جو بھی وہ کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے، تو وہاں پہ ان کے اندر تبدیلی آئی۔ تبدیلی ظاہر بات ہے کہ پہلے وہ گئے ہیں، تبدیلی آ چکی تھی، تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا، محسوس کر لیا گیا تھا، فیلنگ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اب وہ وہاں پہ پہنچے، مزید وہاں پہ جا کے ان کی جب انہوں نے عبادات کی، سیکھا، تفسیر، یہ وہ جہاں پہ جو ڈسکشن ہوتی ہوں گی، کیونکہ مجھے تجربہ تو نہیں ہوا میں تو ابھی تک نہیں جا سکا وہاں پہ، تو اسی طرح اگر کسی بزرگ کے پاس چلے گئے ہیں، کوئی روحانی صحیح معنی میں صحیح کوئی بزرگ ہے جس کو آپ صحیح معنی میں کہتے ہیں، ڈبا پیر نہیں ہے تو اس نے تبدیلی کی، اس کی ایجوکیٹ کیا، اس کو گروم کیا، تو وہ منازل طے کی انہوں نے، اور وہ محسوس کیا، اور وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف کو ڈالا۔ مین چیز ہے کہ لائف کو ڈالنا ہے آپ نے نا، اس کے حساب سے اپنی روح، جو آپ کی روح کہتی ہے اس کے مطابق لائف کو ڈالنا ہے۔ روح وہ جو اوریجنل روح کہتی ہے، اور اوریجنل روح جو ہے جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ پروفیسر ہوتا ہے، نہ وکیل ہوتا ہے، نہ جج ہوتا ہے، نہ کرمنل ہوتا ہے، نہ صوفی ہوتا ہے نہ وہ پیر ہوتا ہے، نہ وہ تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے، نہ وہ کافر ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پھر یہ کہ دنیا میں آ کے وہ اس کے بعد پھر جس طرح کے ماحول میں، جیسی اگر کسی کرسچن گھر میں پیدا ہو تو کرسچن بن گیا ہے، مسلمان گھر میں پیدا مسلمان بن گیا، اسی طرح مسلم مذاہب میں چلا گیا، پھر جیسا اس کو ماحول ملا، جیسی تربیت ملی، سب سے پہلے ظاہر بات ہے ماں کی تربیت ہے، گھر کی تربیت ہے، تو اس کو فالو کرتے کرتے وہ ایک انسان بنتا ہے، اس طرح کا انسان بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اچھا روح، اس کا مطلب یہ ہو کہ روح جو ہے وہ ہمیشہ پوزیٹو ہے، روح پاکیزہ چیز ہے، اس کو پراگندہ کیا، اس کے اندر آمیزش آئی دنیا کے ماحول کی وجہ سے، دنیا کی تربیت کی وجہ سے، اور ہمارے دائیں بائیں جو ہو رہا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے واپس ادھر جانا ہے، ہماری جو لائف ہے پراگندہ ہو گئی ہے، ہم دنیا دار ہو گئے بہت زیادہ، ہم نے بہت کو بھول دیا ہے۔ آپ مطلب اتفاق کی بات دیکھیے کہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو بالکل ینگسٹر ہیں وہ پھر تھوڑا احساس کرتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ان کے اندر لالچ زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے۔ آپ دکاندار کے پاس جائیے، آپ اسیس کریے، میں نے کئی بار خود آبزرو کیا کہ آپ کسی ایسے دکاندار کے پاس جائیں جہاں پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بزرگ سے مراد عمر میں بزرگ، ورنہ بزرگی تو جو ہے وہ 5 سال کے بچے میں بھی آ سکتی ہے نا، تو وہ بزرگی جو حقیقی بزرگی ہے۔ لیکن بار عام دنیا میں جب ہم سوال کرتے ہیں جی وہ بزرگ آدمی، بزرگ سے مراد بوڑھا آدمی، تو اگر وہ دکاندار ہے تو بلیو می کہ وہ کوشش کرے گا، اس کو لالچ ہوگا، اگر چیز تولے گا تو اس کے اندر بھی کوشش کرے گا کہ گاہک جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے کم از کم، ٹھیک ہے؟ ترازو پکڑے گا، اس انداز سے پکڑے گا، چارج کرے گا پیسے تو پرائس تو اس حساب سے کرے گا۔ تو یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ حالانکہ جتنی ایج زیادہ ہوتی ہے اتنا دنیا داری ختم ہونی چاہیے، اتنا ہم موت کے چونکہ قریب جا رہے ہیں، قبر کے نیچے قبر میں جانا، مٹی میں جانا، ہم نے زمین کے نیچے جانا، اور پھر اگلی دنیا کا تصور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سخی ہو جائیں، اور اسی طرح ہوں گے جیسے کہ مسافر ہوتا ہے نا جو جا رہا ہوتا ہے ایک ملک چھوڑ کے، ایک مسافر جو آپ اگر آپ کے پاس
امیگریشن آ گئی ہے کینیڈا کی، آپ کے یہاں امیگریشن آ گئی ہے امریکہ کی، یا آپ لندن جا رہے ہیں یا کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، اس سے 3 مہینے پہلے جب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے آپ جا رہے ہیں، 3 یا 4 6 مہینے پہلے آپ جو ہے وہ ایک میڈری پریپریشن شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو ڈسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب میں نہ ہوں گا تو ادھر یہ ایشو نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی آپ تیاری کرتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی یا منافق جو ہے یہ تو آپ کہہ لیں کہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک نا. آپ نے دیکھا نبی پاک کی زندگی میں جو منافقین تھے ان کو بڑا ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور نبی پاک نے بڑے غمزدہ ہوتے تھے ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اور بڑے رنجیدہ بھی ہوتے تھے ان کی ان حرکات کی وجہ سے کہ جو منافق ہوتے تھے. تو منافقت میں یہ ہے کہ آپ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں اور ہم ہپوکریسی پہ قائم رہتے ہیں تو پھر کیا ہمارے نقصان ہے نا. ہم جانتے تو ہے نا کہ ہمیں چلے جانا ہے. دیکھیں اگر میں آج آنکھیں بند کر لوں کہ جی نہیں میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، عام لائف کے اندر یہ ہوتا ہے نا ہمارے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، بلکہ ایون ہم کسی جنازے پہ جائیں تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم چل پڑتے ہیں اور دنیا داری میں چل پڑتے ہیں، اور ظاہر بات روٹین ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا، یہ ایک اندر احساس تو پیدا ہونا چاہیے نا. تو اب رہا سوال یہ کہ ہمارے 2-3 طریقے ہیں اس کے اندر منافقت کو دور کرنے کے. اچھا، دوسرا پھر یہ کہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم کسی سے اگر ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا ہاتھ ملانا ہے یا آدھا ملانا ہے، یہ ہاتھ ملانا بھی ہے کہ نہیں ملانا ہے. اچھا، وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ بھئی یہ کتنے کام کا بندہ ہے. اگر کام ہے تو اس کے حساب سے اگر آپ میں سے کوئی بیوروکریٹ ہے جو سن رہا ہے، یا آپ کے اندر کوئی جج صاحب ہیں، یا آپ کے اندر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، یا کوئی پروفیسر صاحب ہے، آپ کے ساتھ کئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوتے ہوں گے کہ جس میں جب کبھی کام پڑا ہے تو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کی پوسٹنگ ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، اور کوئی بھائی بن رہا ہے، کوئی بیٹا کہہ کے آپ کو بلا رہا ہے. لیکن جب معاملات ختم ہو گئے یا آپ کی پوسٹنگ وہاں سے ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کون اور میں کون. تو ایک تو یہ کریے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کی ہے نماز، جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں. تو نماز کے اثرات کو اپنے اوپر ہم طاری کریں، یعنی اللہ کے سامنے جب ہم 5 ٹائم پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ایسی بھی ٹوٹی پھٹی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہے، تو ہر تمام جہانوں کا مالک ہے، تو عظیم ہے اور ہم بے بس اور لاچار. ہمارے اختیار میں تو ایک یہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، سانس لینا نہیں ہے، آنکھ جھپکنا نہیں ہے، یہ سب اختیار تو نے دیا ہوا ہے، تیری مہربانی ہے. یہ جب ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم یہ کریں کہ ہم نماز کا وہ جو سورہ آپ کہہ لیں فاتحہ ہے اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس کا ترجمہ پڑھ لیں ہمیں، تاکہ پتہ جب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس طرح جو کوئی 2-4 صورتیں اگر بعد میں ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے اندر یا نفل نمازوں کے اندر، تو وہ بھی اگر ان کا ترجمہ ہمیں یاد آ جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا نا کہ میں جو منہ سے بول رہا ہوں اس کا مجھے پتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کا امپیکٹ ہوگا. ایک تو ہماری توجہ نہیں ہٹتی، خشوع خضوع بھی قائم رہتا ہے، اور پلس یہ کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہم رٹایا عربی بول دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو سیکھ لیں. ایک تو نماز کو طاری کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہر نماز کے وقت ہمارے ہاں نمازی ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، بزنس مین ہوں یا ایجوکیشنسٹ ہوں یا آفیسرز ہوں یا وکلا ہوں. میں نے دیکھا جب بھی جائے آپ مسجدوں میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، اس سے کریکٹر بلڈنگ نہیں کرتے اپنے. تو ایک تو اس کے اوپر ہمیں طاری کریں، اور پھر اس کے علاوہ جب ہم کوئی صدقات وغیرہ دیتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کام چلتا ہے آلموسٹ اس میں اندر کمرشلزم زیادہ آ گیا ہے، اشتہار بازی زیادہ ہے، تصویریں زیادہ لگا کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے. اگر اس کا پرپس دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا پرپس جو ہے یہ مشہور کرنا ہے کہ جی امتیاز بڑا نیک آدمی ہے، آج اتنے لوگ کو کھانا کھلا دی ہے، اتنے لوگ کی فائنینشیل مدد کر دی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے ہوگا نا، وہ میری عبادت نہیں رہی، قبول نہیں ہوگی، دنیا داری مارکیٹنگ ہو گئی، وہ میں نے اپنی پرسنالٹی کی مارکیٹنگ کر دی ہے. آپ مختلف کمپنیاں دیکھ لیں، وہ CSR کے اندر یا کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں،
اچھا جو FMCG کمپنی ہے جیسے فوڈ کمپنیاں کئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کئی جگہ پارکوں پہ وہ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مسجدوں کے اندر پنکھے لگا دیے AC لگا دی ساتھ اپنا اشتہار لگا دیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں وہ صرف مارکیٹنگ ہی ہے یہ جو ہپوکریسی میں پھر آگے کیا ہے ایک تو ہم سارے ایکٹر ہیں پتہ نہیں آپ ایگری کریں یا نہ کریں لیکن میرے خیال میں ہم سارے ایکٹر ہیں مثال کے طور پہ میرا بہیویئر بظاہر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں چونکہ میڈیا میں آتا ہوں تو کیمرے کے سامنے آپ دیکھیے کہ جب لوگ آتے ہیں تو ان کا چہرہ اور طرح کا ہوتا ہے سمائل اور طرح کی ہوتی ہے اور جو مینرزم ہے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے آج تو کئی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں جس میں آپس میں ہم لڑ پڑتے ہیں لیکن بار جنرلی یہ ہے کہ اچھے مینرزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے سمائل دیکھ کے بات کی جا رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے کسی کو کہا جاتا ہے کہ جیسے میری بہن نے کہا ہے یا جس طرح میرے بھائی نے کہا یا جس طرح میرے کولیگ نے کہا اس سے مجھے اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کیمرے سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمارا رویہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے عام طور پہ میں جنرل بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کا رویہ ان کا رہتا ہو تو یہ ساری کیا ہے ایکٹنگ ہے اچھا یہ ہے ہپوکریسی نا اب اگر میں باپ ہوں تو مجھے ہپوکریسی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے تو اس کے اندر مجھے منافقت نہیں کرنی چاہیے وہ جینوئنلی وہ ہونی چاہیے اگر میں ماں باپ کے سامنے ہوں تو جینوئنلی میں بیٹے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں گا اور مجھے وہ رول پلے جو میں کر رہا ہوں باپ بیٹے کا باپ کے سامنے ماں کے سامنے تو وہ میرا جینوئن ہونا چاہیے اندر سے یہ نہ ہو کہ میں کچھ اور محسوس کر رہا ہوں اور مجبوراً میں بظاہر کچھ اور کر رہا ہوں کیا کچھ ہو رہا اس طرح اگر میں دکاندار ہوں تو وہاں پہ میں بظاہر سمائل دے کے ایک چیز دکھا رہا ہوں اور اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں بیچنے کے لیے تو ایکچولی کوئی خوبیاں اس کے اندر نہ ہوں یا ایکچولی میں اندر سے اتنا وہ میٹھا نہ ہوں ویل بہیونگ نہ ہوں تو یہ ہے منافقت نا یہ ساری وہ منافقت ہے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس طرح اگر میں کورٹ میں بیٹھا ہوں معذرت کے ساتھ آنریبل ججز کے ساتھ کہ ججز صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں لیکن بعض کا یہ ہے کہ اگر وہ انفلوئنسڈ ہے یا کسی وجہ سے ہے تو وہ سن رہے ہیں کیس لیکن فیصلہ وہ کیے بیٹھے ہیں دماغ میں تو یہ کیا منافقت ہے یہ بھی اس سے اگر وکیل ہے آپ اس کو سچویشن کا پتہ بھی ہے اور وہ پھر کیس لے لیتا ہے اور پھر بھی اس کو وہ کر رہا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انلیگلی وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیگل سپورٹ تو کرنا بنتا ہے ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے لیکن وہ بھی جینوئن کیسز کی حد تک مطلب میں تو خیر عام طور پہ کیسز کو ایویلویٹ کر لیتا ہوں جس میں کسی نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے اور میرے پاس وہ آ گیا ہے جس نے زیادتی کی ہے اور اگر اس نے بیان کر دیا ہے ایکچوئل تو میں اس کو عام طور پہ ٹرکا دیتا ہوں طریقے سے کہہ دیتا ہوں کہ جی ایسا کیس عام طور پہ میں لیتا نہیں تو آپ کسی اور کو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں کرنا چاہیے نا منافقت اس میں نہیں کرنا جس میں پیسے ہی تو ہر چیز نہیں ہے نا فیس لے لیں آپ اور کام شروع کر دیں تو اسی طرح ڈاکٹرز ہیں جو آپ اگر کلینک پہ گئے ان کے تو وہاں بڑا میٹھا بول رہے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کافی ٹائم دے رہے ہیں سمائل دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوائی ٹکا رہے ہیں ایک ڈینٹل ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں میرے گھر کے قریب ایک علاقے میں ان کا بڑا اچھا کلینک ہے تو بڑا اچھا ان کا بیہیویئر کرتے کیا ہیں پروفیشنلزم تو اچھی بات ہے ویسے لیکن نیگیٹو پروفیشنلزم تو کئی بار کمپلینٹ ان سے آئی ہیں جی کہ وہ ایک داڑھ خراب تھی انہوں نے ساتھ والی خراب کر دی اس کو بھی رگڑ دیا صرف یہ کہ ابھی کراؤن ایک داڑھ پہ لگانا ہے تو 2 کا بن جائے اگر مریض نے کہہ دیا شکایت کر دی کہ یہ اب ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا تو نے کہا نہیں ایکچولی دیکھو نا بات یہ ہے کہ یہ جو 2 جب کراؤن لگیں گے تو سپورٹ ہو جائے گی اور یہ مضبوط ہو جائیں گے ہلیں گے اب یہ وہ زندہ مثال ہے اس طرح کے اور کئی ہمارے کولیگ ہوں گے اچھے لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے میں پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے گا لیکن جنرل جو ٹرینڈ ہے جس میں کمرشلزم ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کو منافقت کہیں گے ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہے وہ اس کو مسیحا سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے بعد دنیا میں میرا وہ خدا بنا ہوا ہے اب یہ میرا علاج کرے گا تو وہ اندر سے اس کے ساتھ اگر دغا کر رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے ایک شخص جو ہے مظلوم ہے پریشان ہے قانونی معاملہ میں پھنسا ہوا ہے میرے پاس آتا ہے وکیل سمجھ کے اور وہ سارا کچھ کھول کے اپنا جو ہے میرے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتے ہیں جی مجھے بچائیں
اب اگر میں اس کے ساتھ دھگا کر رہا ہوں، اندر سے میرے کچھ اور چل رہا ہے کہ بھی اس سے پیسے کھینچوں زیادہ، اس کا کیس کیسے لٹکا دوں، لمبا کروں، ٹھیک ہے، تاکہ میری دال روٹی چلتی رہے ساتھ ساتھ، تو میں پھر کیا کر رہا ہوں؟ میں منافقت کر رہا ہوں، یہ ہپوکریسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر ایک سرکاری دفتر میں کام کسی کو پڑ گیا، عام لوگوں کو اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو افسر صاحب اس کو کام نہیں کر رہے، اس کو ٹرکا رہے ہیں، چکر لگوا رہے ہیں تاکہ ایک سٹیج ایسی آئے کہ وہ کسی بندے کے تھرو آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی منافقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور منافقت میں نے بتا دیا کفر کے بعد سب سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کسی حد تک کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ لوگ۔ کافر کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے سامنے نا، اس سے اچھائی کی امید ہی رکھتے ہیں نا۔ منافق جو ہے وہ مسلمان کی شکل بنا کے سامنے بیٹھا آپ کے، اور آپ اس خیال میں رہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان آدمی ہے، یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہوگا، اور میرا صحیح معنی میں یہ سجن ہے، دوست ہے، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ خطرناک ہے، اس کا پتہ نہیں چلا نا، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا رہا۔ تو ایسے بہت آپ کے ارد گرد اگر جائزہ لیں، اپنی ہسٹری دیکھیں اپنی لائف کی، تو کئی دوست ملیں گے، کئی رشتے دار ملیں گے آپ کو اپنے، جنہوں نے چکر دے دیا، بعد میں دگا کیا۔ میں نے ایک شخص دیکھا تھا، میں نے پہلے شاید ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں، کہ وہ 2-3 بیٹے تھے، وہ باپ کے ساتھ چکر دیتے رہتے تھے اور اس سے سائن کرواتے رہتے تھے، پراپرٹی تھی، لاہور کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے جس کے اندر سگا بھائی جو ہے، اس کی ایک بہن ہوتی ہے جو آپ کہہ لیں کہ ایشو لیس ہے، جس کا بچہ کوئی نہیں ہے اور بوڑھی ہے، تو اس سے سائن کرا لیے بہانے کے ساتھ، اور اس کا جو فلیٹ اپنے نام کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے، بے ایمانی ہے نا۔ تو یہ تو کفر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، اور اس کو نبی پاک کے اوپر بڑے رجیزہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے جو ہپوکریسی ہے، اس کو ختم کرنا ہے بڑا مشکل، اس کو ختم کیسے کرنا بڑا مشکل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن آسان بھی اگر ہم اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور ایک تو ہم عبادت کا سہارا لیں، اس کا نمازیں پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ان کو طاری کریں اپنے اوپر، اپنی پرسنالٹی سے نظر آئے، ہماری پرسنالٹی سے نظر آئے کہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، یا ہم نے تلاوت قرآن کی ہے، یا ہم حج کر کے آ گئے ہیں، یا ہم نے عمرہ کیا ہے، تو وہ اس کے بعد ہماری شخصیت تبدیل ہوئی محسوس ہو، ہمیں دیکھ کے لوگ کو یہ لگے کہ یار یہ بندہ اس سے خیر کی توقع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک تو یہ ہے، پھر اس کے بعد ایک آسان طریقہ کہ شام کو آپ جب رات کو جب آپ سونے لگیں، تو یہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ چیز کو نہیں بیان نہیں کرتا، آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں یا سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آج 7 دن میں نے کیا کیا کہیں کسی کے ساتھ میں نے منافقت تو نہیں کی، ہپوکریسی تو نہیں کی، اندر سے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اس چیز کے بارے میں، کہا میں نے اس کو کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو دگا دینے کی بات تو نہیں کی میں نے، کسی کا دل تو نہیں توڑا، وہ کافی دوسرے ٹاپک ہے نا، لیکن یہ بھی ٹوٹل کر لیں نا آپ۔ اچھا، یہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ چینج ہو چکے ہوگی تھوڑے بہت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، میں کب سوچوں گا اپنے بارے میں کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ جب میرے اندر تھوڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ تبدیلی آپ نے ہی لانی ہے، جب احساس پیدا کرنا بار بار، اور عبادات کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کو کہنا ہے کہ یار آپ میری اصلاح کیا کرو، میرے اندر کو برائی دیکھو تو میں برا نہیں مانوں گا، مجھے امپروو کرنے کے لیے آپ مجھے کرٹیسائز نہ کیا کریں اوپنلی، بلکہ مجھے آپ کاؤنسلنگ کیا کریں۔ تو یہ جب تبدیلی تھوڑی آ جائے گی، اس کا مطلب کہ آپ نے پہلا سٹیپ تو لے ہی لیا نا، آپ نے ہپوکریسی سے نکلنے کا پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، چونکہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، اور آپ نے اپنی سیلف اسیسمنٹ شروع کر دی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کر لی۔ اب مہینے اپنا دن کے اینڈ پہ آپ رات کو سوتے وقت بستر پہ کر لیں، بے شک سوچ لیں، ریویو کر لیں سارا، یا دن کے وقت بھی آپ کو اگر کوئی بھی آپ نے بات کی ہے، کام کیا ہے، عمل کیا ہے، تو اس کے فوراً بات سوچیں یار میں نے ٹھیک کیا غلط کیا۔ اول تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میں کروں کہ نہ کروں، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اگر بعد میں آپ کو احساس ہوگا تو تب بھی آپ کو اندر ایک تبدیلی ہے، اور وہ پازیٹیو چیز ہے، یہ اس کا مطلب بیماری ٹھیک ہو رہی ہے نا، دوائی نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کون سی چیز بری، کون سی اچھی ہے، اور مجھے یہ بری چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آئندہ وہ نہ کریں، آپ کے اندر ایک آپ کنونس ہو رہے ہیں نا، سیلف کنونسنگ ہو رہی ہے کہ بھی میں قائل ہو رہا ہوں کہ میں آئندہ یہ چیز نہ کروں، اور جو لوگ ہیں
وہ مثبت تبدیلی محسوس کرے میرے اندر، تو ایک سیل وہ کریں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں پلیس یور سیلف ایٹ ہز پلیس. اگر آپ سرکاری افسر ہیں، آپ کے سامنے ایک سائل آیا ہے، آپ اگر ایک پولیس افسر ہے، آپ کے سامنے ایک سائل آیا ہے، آپ اگر ایک وکیل ہیں، آپ کے سامنے ایک کلائنٹ آیا ہے، وہ بھی سائل ہی ہوتا ہے، آپ اگر جج صاحب ہیں، آپ کے سامنے ایک کیس آیا ہے، آپ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ کے سامنے ایک مریض آیا، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ کے سامنے کوئی اس فیلڈ کا بندہ کو آیا جس کو آپ سے کام ہے، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ کے سامنے کسٹمر آیا، آپ اگر ایک بزنس مین ہیں، آپ کے سامنے ایک آپ کا اور طرح کا ایک کلائنٹ آیا جس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرتے ہیں، بزنس ڈیل کرتے ہیں. اس وقت پلیس یور سیلف ایٹ ہز پلیس، بڑا پرفیکٹ فارمولا، کوئی راکٹ سائنس نہیں، بڑا سمپل ہے، کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گوگل پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سادہ طریقہ ہے کہ جو کرنے لگے آپ محسوس کریں کہ اگر آپ کے ساتھ وہ یہ کرے تو کیا آپ کو اچھا لگتا اگر آپ اس کی جگہ ہوتے. جواب آپ کے سامنے، جب جواب آپ کے سامنے آ گیا تو پھر اس طرح کریں جو جواب آیا ہے، وہی کریں جو آپ اس پوزیشن میں اگر آپ ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے. معاملہ کلیئر، ہپوکریسی ختم. پھر میں پرفیکٹ وکیل ہوں. اب دیکھیے میں جب ٹی وی کے مختلف چینلز جب بلاتے ہیں ایز اینالسٹ، تو وہاں پہ میں عام طور پہ سچی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی اس کو بڑائی نہیں بیان کرنے لگا، میں مائنڈ بنا کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی گورنمنٹ کے خلاف بولنا ہے یا کسی اور کسی کے خلاف بولنا ہے یا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنا ہے. نو، وہاں جو کوشچن آئے گا اس وقت میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے میرٹ پہ بات کروں. اور آپ میرے پروگرام دیکھ لیجئے، ان پروگرام میں کسی ایک سوال کے جواب میں نے گورنمنٹ کو کریٹیسائز کیا ہے پازیٹیو سجیشنز، لیکن اسی پہ کئی ایسا سوال کو ایسا آیا جس پہ گورنمنٹ نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، تو میں نے اس کی تعریف بھی کی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کئی بار ایک ہی پروگرام میں آپ محسوس کریں گے ویریشن آف مائی آپ کا رسپانس. تو ہمیں لائک اس طرح ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کئی بار شروع میں الیکشنوں سے پہلے 2018 سے پہلے کئی دوستوں نے کئی پارٹیوں میں جوائن کرنے کا کہا، تو میں نے کہا یار میں پھر نیوٹرل نہیں رہوں گا، کیونکہ پھر پارٹی پالیسی کو آپ نے ٹو کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا جو لوگ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ تھوڑے بہت بیان دیتے ہیں، مسلم پارٹی میں ایسے لوگ ہیں، روشن ضمیر ہیں، باقی پارٹی کے لوگ بھی روشن ضمیر ہیں، لیکن روشن ضمیر سے مراد یہ کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ انصاف کا تقاضا تو اس میں پارٹی کی جو پالیسی ہے اس سے وہ ہٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ میں نے پی ایم ایل این میں بھی دیکھے، ایک دو لوگ دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک دو لوگ دیکھے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کے اندر بھی میں نے دیکھے کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف بھی تھوڑا بہت بول دیتے ہیں اپنے ضمیر کی بات سے، لیکن پھر یہ ہے کہ ان کو پسند نہیں کیا جاتا نا. تو بہرحال اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر آپ کو یہ آزادی ہے اس کی نا. تو اس لیے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہپوکریسی ہے. کئی بار ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں، ایم ایل اے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب عام گپ لگ رہی تو وہ مان رہے ہوتے ہیں مطلب اپنی حکومت کے بارے میں یا اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں. جب بات ہو رہی ہوتی ہے آف دی ریکارڈ تو وہ ساری باتیں، لیکن جو ہی کیمرہ آن ہوتا ہے اور ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہپوکریسی. یہ ہے منافقت. ٹھیک ہے، جس سے ہم نے یہ دو طریقے میں نے بتا دیے مین. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سیلف اسیسمنٹ یہ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کہ رات سوتے وقت یا جب بھی آپ کو کام کر لیں یا کرنے لگے اس وقت غور کر لیں کہ یہ کیا ہے، کیا غلط کیا ہے یا غلط کر رہا ہوں، کیا ایسا کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی اصلاح ہو. اور ایک میں آپ کو پہلی تو یہی مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا سیلف اسیسمنٹ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ مبارک ہے آپ کے لیے نا، کیونکہ آپ چینج ہو رہے ہیں، آپ کے اندر فیلنگ پیدا ہو گئی ہے، آپ کے اندر مثبت پن آ گیا ہے، پازیٹیوٹی آ گئی ہے، آپ جوڈیشیس ہو گئے ہیں، آپ انصاف پسند ہو گئے ہیں، آپ پہ اللہ نے کرم کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تبھی آپ شروع کریں گے نا سوچنا. تو ایک تو یہ دوسرا میں نے گزارش کیا کہ آپ جو ہیں وہ جو بھی کام کریں، مطلب آپ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ وہاں پہ آپ جو کہیں آپ وہی کریں، کہیں جو آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو عبادات کا اس کا فائدہ اٹھائیں آپ، اور آپ خود محسوس کریں اپنے آپ کو کہ یہ میں نے ابھی نماز جو ظہر پڑھی ہے، اس کے بعد میں عصر میں پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اب ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں؟ اس کی لاجک ہے نا، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں ضرورت ہے اس کی بندگی کریں، سرنڈر کریں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں انہیں اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم 5 نمازیں پڑھو، تو تمہاری بندگی جو کمپلیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ظاہر ہے، حج فرض ہے، وہ بھی اگر کر سکتے ہیں آپ ثابت استطاعت ہے۔ تو یہ درمیان میں گیپ جو ہے، یعنی فجر پڑی ہے، اس کے بعد ایک تو یہ آپ جلدی اٹھ گئے فجر، اور اس کے بعد پھر آپ واک پہ چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، تو پھر آپ سوچتا رہتا کہ آج کیا کرنا ہے میں نے، دن کی تیاری ہوتی ہے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ذہن کے اندر نا، یا کل کی باتیں یاد ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے زور میں پیش ہونا ہے تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بھئی اب ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے زور کے وقت، جب ہم کھڑے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں نا، دیکھو نا سامنے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم نے ہپوکریسی کی ہے اس سے پہلے تو ہمیں شرم تو آئے گی نا، شرمندہ، اور اللہ سے کہیں، وعدہ کریں جی آئندہ میں نہیں کروں گا، اور ساتھ اس سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میری مدد کر اس کے اندر، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو جائے گی۔ جب آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی نا خلوص کے ساتھ، تو اللہ کی مدد ضرور شامل ہو جائے گی۔ جب اللہ کی نظر آپ کے اوپر آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل ہو جائے گی، تو پھر تو ستہ خیرہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، پھر تو کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا، آپ سیدھے گئے ہیں، جنت میں گئے ہیں جناب۔ آپ وہ شخص بن جائیں گے، منافقت ختم کریں تو وہ شخص بن جائیں گے کہ دنیا بھی آپ کے لیے آسان ہے اور کامیابی ہے اس کے اندر، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اچھا ایک لفظ میں تھوڑا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات آج لمبی ہو گئی ہے، میں نے پہلے گزارش کی تھی ٹاپک ایسا ہے، یہ لمبا ٹاپک ہے، تو بار ایک یہ ضرور کریے کہ ہم عام تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اچھا اس میں تھوڑا تبدیلی کر دیجیے، میں کئی دوستوں کو کہتا رہتا ہوں اپنے، آپ کہا کریں یا اللہ یہ تکلیف اس کی دور کر دیں فوری طور، یا اللہ اس پہ کرم کر، اس پہ مہربانی کر، اپنا رحم فرما، اور اس کو، اس پریشانی کو ختم کر دے، اس تکلیف کو ختم کر دے، اس امتحان کو ختم کر دے۔ آسانی کا لفظ استعمال نہیں ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آسانی کا مطلب یہ کہ تکلیف تو رہے گی لیکن آسان ہو جائے گی اس کے لیے، یعنی تکلیف چلتی رہے گی لیکن اس کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا اس کا۔ جب مانگنے لگے اللہ سے تو تکلیف کیوں نہ ختم ہو جائے، تکلیف آسان کیوں ہو، امتحان کیوں نہ ختم ہو جائے، امتحان آسان کیوں ہو، بیماری کیوں نہ ختم ہو جائے، بیماری کیوں آسان ہو، تو ختم کرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ اس کی مشکلیں ختم فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضمن میرے ذہن میں آیا تھا، تو میں اب مزید کافی لمبی بات چونکہ ہو گئی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم آج سے ایک عہد کر لیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، اس وقت ہم جب بھی اس کے بارے میں کوئی بات یا کام کرنے لگے تو یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پلیس یور سیلف ایٹ ہز۔ تو دوسری بات میں نے وہ کہی تھی کہ پلیس یور سیلف ایٹ ہز پلیس۔ پہلا کیا تھا؟ سیلف اسیسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جو رات کو کریں آپ لازمی، لیکن اگر روز دن کے وقت جب کوئی کام کرنے لگے اس وقت کریں۔ اور دوسرا میں نے بولا تھا کہ آپ پلیس یور سیلف ایٹ ہز پلیس، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں، رزلٹ آپ کے سامنے جواب آ جائے گا، تو اس طرح پھر عمل کریں۔ تو یہ ہپوکریسی نہیں ہے، عام زندگی میں پیورٹی لائیں، اگر دکاندار ہیں تو پیورٹی، اگر کوئی چیز میں کوالٹی میں فرق ہے بتائیں گاہک کو، قیمت وہ لگائیں جو مناسب ہے، ظاہر ہے آپ بھی وہاں کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، گاہک کی شکل دیکھ کے، اس کی گاڑی دیکھ کے قیمت نہ مقرر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو بڑھتے جائیں گے۔ اور آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب عادت پڑ جائے گی نا آپ کو دھوکہ دینے کی یا داؤ لگانے کی، یہ داؤ لگاتے ہیں نا، جب آپ کو ایک بار عادت پڑ جائے گی داؤ لگانے کی، اس کے بڑے برے اثرات ہیں۔ ایک تو آپ کی پرسنالٹی کا وہ حصہ بن جائے گا اور آپ ہر وقت اسی موڈ میں پھر رہیں گے۔ دوسرا، آپ کے بچے جو ہیں ان پہ وہ عادت پیدا ہو جائے گی، آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں جو آپ کو دیکھیں گے تو اس کو کاپی کریں گے۔ آپ کے بچے جو ہیں آپ کو کاپی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ آپ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ آئیڈیل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اساتذہ کرام، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منافقت، یہ ہپوکریسی
آگے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر نہ ہو اور آپ بھی اس سے بچ جائیں تو پھر اس پہ عمل کریے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے یا ہم سب اس پہ عمل کریں گے، اس میں میں بھی شامل ہوں، تو اس سے فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مدد کریں گے کہ ہم راہ راست پہ آ جائیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا، اور اپنے عزیز و کار کو اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کس ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.